بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پاک اہل بیت پر۔ جی ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پسندیدہ پروگرام راہ مبین میں ہم اپنے تمام ناظرین کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ جی ہاں، اپنے پروگرام کا آغاز معمول کے مطابق پھر حدیث نبوی سے کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے پروردگار سے باتیں کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ جی ہاں ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں آئیے اور سیکھیے اپنے پروردگار سے باتیں کرنے کا طریقہ۔ جی ہاں، ہمارے اس پروگرام میں آپ کو بتلایا جاتا ہے قرآن مجید کو بہتر سے بہتر پڑھنے کا طریقہ، اور اس پروگرام میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے بزرگ علماء سے اور علم تجوید اور قرآن کے ماہر اساتذہ سے، جو آپ کو قرآن مجید کو بہتر پڑھنے کا طریقہ بتلائیں گے۔ آج بھی ہمارے ساتھ میں موجود ہیں قاری جناب ابرار حسین صاحب، تو آئیے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی استاد، ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں کہ واقعا آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے لیے وقت بچایا ہے۔ شکریہ، ہمیں بھی سعادت ہے قرآن کی تعلیم کو پھیلانے جی کے لیے۔ استاد، ہم اپنا درس انشاءاللہ شروع کریں گے اور آج حروف ناخوانہ کے بارے میں ہم بحث کریں گے، یعنی وہ حروف کے جو لکھے جاتے ہیں لیکن ان کو پڑھا نہیں جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اجازت دیں تو پہلے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں۔ جی ناظرین، تو آئیے مختصر سے وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ربنا 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 يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا۔ جی ناظرین، تو آئیے اب اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جی استاد، ایک مرتبہ پھر آپ کو خیر مقدم عرض کرتے ہیں، اور ہماری جو گفتگو آپ تک چلی تھی وہ مثلا حرکات و سکنات قرآن مجید پڑھنے کے آداب کیا ہیں، اس کا ثواب کیا ہے، اس کو کن اوقات میں پڑھنا ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، کتنی ہمارے لیے تلاوت کرنا قرآن مجید کی ضروری ہے، ہم نے یہ سب ان تمام چیزوں پر گفتگو کی ہے۔ اور آج ہم پہنچے ہیں حروف ناخوانہ، یعنی وہ حروف کہ جو لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے ہیں۔ آپ پہلے ان کی توضیح دیں کہ حروف ناخوانہ کون کون سے ہیں، کن حروف کو کہا جاتا ہے، اور پھر ان کی کاربردی اور کس طرح سے ان کو پڑھا جاتا ہے۔ جی انشاءاللہ، اس سے پہلے کہ میں بحث شروع کروں، ایک حدیث جو سب کو یاد ہے اور سب جانتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو خود قرآن سیکھے اور پھر دوسروں کو قرآن سکھائے۔ جی بے شک۔ یہ کریڈٹ، یہ امتیاز کن کے لیے آتا ہے؟ کہ جو قرآن کریم کو معاشرے میں پھیلاتے ہیں۔ خدا آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر دے، اور اس پروگرام کو ترتیب دینے والوں کو بھی جزائے خیر دے، اور توفیقات خیر میں اضافہ کرے، اور تمام وہ حضرات کے جو ہمارے اس پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ سنتے ہیں، اور یہ بھی اسی حدیث کے زمرے میں آتے ہیں۔ یعنی ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو پہلے خود قرآن سیکھے پھر دوسروں کو سکھائے، قرآن مجید کی تلاوت سکھائے، اور انشاءاللہ سیکھنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کریں گے تو نور علی نور ہو جائے گا۔ تو یہ انسان، یہ قرآن جو شفا کے طور پر، جو نور کے طور پر انسانوں کے لیے آیا ہے، تاکہ اپنے بیماریوں کا علاج کر سکیں، اور اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی، آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو سکیں۔ قرآن کریم کی تلاوت سیکھنے کے لیے جیسے کہ آپ نے بتایا، حرکات بھی چابی کی حیثیت رکھتے ہیں عربی لہجے کو صحیح کرنے کے لیے۔ جیسے زیر زبر پیش ہے، ب بی بو، اس کو جیسے اردو میں بھی جیسے اس اسی انداز میں اس کو تلفظ کرنا پڑتا ہے، جیسے سابق دروس میں اسباق میں اساتذہ بتا چکے ہیں۔ اسی لہجے میں اگر کسی کو غیر المغضوب یا الحمدو نہیں ہوگا، الحمدو، اسی طریقے سے اسی کو تھوڑا سا کھینچنے سے الحمدو، جب اس کے بعد پیش کے بعد واو ہو تو کھینچتے ہیں، اگر واو نہ ہو تو نہیں کھینچتے ہیں۔
زیر کے بعد یا ہو تو کھینچتے ہیں، زیر کے بعد یا نہ ہو تو نہیں کھینچتے ہیں، اور اسی طریقے سے زبر کے بعد الف ہو تو کھینچتے ہیں، الف نہ ہو تو نہیں کھینچتے۔ یہ بہت اساسی بحث ہے کہ جو ہم اکثر لوگ غلط کرتے ہیں، جیسے ایاک نعبد کی جگہ میں ایاک نعبد پڑھتے ہیں، زبر کے بعد کھینچتے ہیں۔ ایک یہ تشدید کی بحث بھی بتا چکے ہیں، جہاں پہ تشدید ہو الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین کہیں گے تو غلط ہے۔ اسی لیے آج جو بحث ہے حروف ناخوانہ ہے، وہ حروف جو لکھے جاتے ہیں اور پڑھے نہیں جاتے ہیں، جیسے سائلنٹ حروف ہیں کہ لکھنے میں آتے ہیں اور پڑھنے میں نہیں آتے ہیں۔ عربی میں ایک تو وہ حروف جو حمزہ کے کرسی بنتے ہیں، یعنی حمزہ کے نیچے آتے ہیں، پاکستان کے رسم الخط اور اردو رسم الخط جو تاج کمپنی انڈیا میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، اس میں یہ لفظ حمزہ نہیں لاتے ہیں، جیسے سألہ، امرہ، اس لفظ کے اوپر حمزہ ہوتا ہے، جی الحمد، سألہ، بعض میں ان میں حمزہ نہیں ہوتا لیکن زبر لکھتے ہیں، اور یہ جب زبر لکھتے ہیں اور یہ بعض اوقات بلکہ جو کرسی حمزہ واقع ہوتا ہے یہ لکھنے میں آتا ہے اور پڑھنے میں نہیں آتا ہے، جیسے مؤمنون ہے، کیا مؤمنون، مومنون نہیں پڑھیں گے۔ جو حفظ عن العاصم جس قرأت کو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس روایت کے مطابق مومنون نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ مؤمنون۔ اگر کوئی پڑھے مومنون تو یہ حرف اس تلاوت کے حوالے سے غلط استاد ہوگا۔ ہمارے ساتھ پریشانی یہ ہے کہ ہم نے چونکہ اردو رسم الخط میں پڑھا ہے اور اس میں وہ حمزہ تو لکھا ہوا ہوتا نہیں ہے، بالکل سیدھا سا زبر لگا ہوا ہوتا زبر لگا ہوتا ہے، تو یہ ایک مشکل ہے واقعا، اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ جس طریقے سے ابھی یہ ہے کہ سألہ ہے، سألہ کے اوپر حمزہ نہیں ہے، صرف زبر دیا گیا ہے یا زیر دیا گیا ہے، تو اس کے حوالے سے ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ جو سألہ کی آواز آتی ہے یعنی گویا حمزہ ہے، تو اس میں ہم الف نہیں پڑھیں گے، قرئہ، قریہ نہیں پڑھیں گے، یہاں پہ اوپر والے زبر پڑھیں گے اور حمزے کی آواز جو ہم نے سیکھا ہے وہ سیکھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ قرئہ پڑھیں گے، قرئہ، سألہ، اور اسی طریقے سے یأکلون، یأکلون، اکلا، کیونکہ یہ لفظ ہم ہمیشہ پڑھ چکے ہوتے ہیں، حمزے کی آواز دیتا ہے، اسی وجہ سے اس زبر کو ادا کریں گے، گویا ہم حمزہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور خود اس حرف کو ہم ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ایک قانون ہمیشہ ہم یاد رکھیں گے، اگر عربی رسم الخط ہو تو آسان ہے، اس پہ حمزہ آتا ہے، لیکن اگر اردو زبان کے جو ہمارے رسم الخط ہیں پاکستان، انڈیا میں اور دوسرے ممالک میں، اس وقت ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو الف ہے، الف کے اوپر حرکات ہے، یعنی وہ یہ حمزہ کی طرح ہے، یہ حمزہ ہے، تو اس کے نیچے جو آیا یہ الف، اس کو ہم تلفظ نہیں کریں گے، یہ واو اس کو تلفظ نہیں کریں گے، اور یا ہم تلفظ نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے دوسرا لفظ ہے واو آتا ہے، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا الف آتا ہے عربی رسم الخط کے قرآن کریم کے اوپر، اور اردو میں وہ خود واو اور یا خالی ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، اس سے پہلے ایک کھڑا الف، ایک چھوٹا سا الف ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واو اور الف نہیں پڑھے جاتے ہیں، جیسے نجات ہے، زکوٰۃ ہے، صلات ہے، تو اس میں زکوات نہیں پڑھیں گے، صلوات نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیا پڑھیں گے؟ زکوٰۃ، صلات، اس طریقے سے ادا کریں گے۔ اور ایک حرف ہے کہ لکھا جاتا پڑھا نہیں جاتا ہے، جیسے ضربو ہے، نصرو ہے، علمو ہے، جتنے جمع کے صیغے ہیں، اس کے بعد عربی رسم الخط میں تمام قرآن کریم میں جہاں کا بھی کوئی رسم الخط ہو اس میں ایک الف لکھا جاتا ہے، لیکن ضربوا نہیں پڑھیں گے، ضربو پڑھیں گے، کیوں؟ یعنی اس کے آخر میں جو الف آ رہا ہے واو کے بعد وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا ہے۔ اسی طریقے سے 6 حروف ہیں قرآن کریم میں جنہیں کہتے ہیں ایک ہی خانوادہ، ایک ہی فیملی کے حروف ہیں، جیسے الو، الی، الاتی، الائی، سوریکم، یہاں ایک واو لکھا جاتا ہے اور وہ واو پڑھا نہیں جاتا ہے، اس کو یاد کرنا پڑے گا، اس کا علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ جیسے اولئک، ہر کوئی پڑھتا ہے اس کو، اولئک وہاں واو ہے لیکن کوئی یہ نہ پڑھے کہ اولئک، بلکہ کیا پڑھے گا؟ اولئک علی ھدی من ربہم۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے حمزہ وصل ہے،
اس میں بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں. حمزہ وصل، حمزہ وصل ایک حمزہ ہے کہ جسے عربی میں ساکن ہوتا ہے، جو جزم ہوتا ہے، اس سے شروع کرنا محال ہے، یعنی امکان نہیں ہوتا ہے، کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. اس لیے اس مشکل سے بچنے کے لیے ایک حمزہ لکھتے ہیں. وہ بعد والے کے حرکت کے مناسبت سے اس کو زیر زبر پیش دے رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اسی حمزہ فعل میں حمزہ وصل الگ ہوتا ہے، حرف میں الگ ہوتا ہے، اسم میں الگ ہوتا ہے. تو ہر ایک میں ہمیں یاد کرنا پڑے گا. دیکھو اب اسم میں کچھ کلمات ہیں، جیسے ابن ہے، اسم ہے، اثنانی ہے، خود اسم، خود یہ لفظ اسم، اسم میں یہ جو زیر ہے، یہ جو حمزہ ہے، اسے حمزہ وصل اسمی کہتے ہیں. وہ حمزہ وصل جو اسم میں آتا ہے. ہم کیا سبح اسم ربک الاعلی نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیا پڑھیں گے؟ سبح اسم ربک الاعلی. سبح اسم نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ سبح اسم. جب ابتدا میں پڑھیں گے تو کیونکہ ساکن ہے تو مشکل سے بچنے کے لیے لایا ہے، اسی لیے ہم کیا پڑھیں گے؟ اسمن. لیکن اگر ملائیں گے تو وسمن، فسمن، تو یہ درمیان میں رہ جائے. یعنی اگر اس سے پہلے کوئی اسم آ جائے یا کوئی حرف آ جائے یا کسی طرح کی بھی کوئی چیز آ جائے، بالکل تو اس کو پڑھا نہیں جاتا، وہ سائلنٹ پڑھا نہیں جاتا، وہ سائلنٹ ہو جائے گا. جیسے ابن، محمد، محمد ابن علی، محمد ابن علی. یہاں ابن علی نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ یہ حمزہ وصل اسمی ہے، درمیان میں آیا ہے، تو اسے ابن نہیں پڑھیں گے، وابن پڑھیں گے، دبن پڑھیں گے، جو حرکت ہوگی اس کے پہلے سے والے ملا کے. اور اسی طریقے سے حرف میں بھی حمزہ وصل ہوتا ہے. اسم میں حمزہ وصل جو اب بتایا کہ ہمیشہ زیر کے ساتھ آتا ہے. یہ ایک آسان قانون ہے، یعنی یاد کرنا بہت آسان ہے. حمزہ وصل اسم میں ہمیشہ 5-6 کلموں کا اندر آتا ہے، جو ابھی میں نے بتایا: اسم، ابن، امرأۃ، اثنان، امرأۃ. اسی طریقے سے 5-6 کلمے ہیں کہ جن کے اندر یہ آتا ہے، اور وہ بھی ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ زیر کے ساتھ آتا ہے. یعنی جسے عربی میں ہم کیا کہیں گے؟ مکسور، زیر کے ساتھ، کسرہ کے ساتھ آتا ہے. اور اسی طریقے سے اس کے برعکس حرف میں ہمیشہ زبر کے ساتھ آتا ہے، اور وہ بھی ایک ہی جگہ آتا ہے. بہت آسان ہے، اور سب سے زیادہ قرآن کریم میں اور عربی زبان میں استعمال ہونے والا بھی یہی ہے. جی، یعنی الف لام میں جی زبر والا، اسم میں مکسور ہوا، جی، اور حرف میں مفتوح ہوا، یعنی زبر کے ساتھ آتا ہے. حرف میں وہ بھی الحمد. جہاں بھی عربی زبان میں آتا ہے، اس کا جو پہلا حرف ہے وہ حمزہ ہے. جی، وہ حمزہ وصل حرفی کہتے ہیں اسے جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو جب کسی پہلے والا حرف سے ملائیں گے تو یہ درمیان میں رہ جائے گا، یعنی گرے گا نہیں. جیسے اس میں حذف ہو رہا پڑھنے تھا، میں نہیں silent آئے ہو گا رہا. لیکن لکھا جائے گا. جی جی، جیسے کیا پڑھیں گے؟ الکتاب. اب ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ من الکتاب. یعنی یہ من بھی الکتاب. جس طرح سے الف مقصورہ تھا وہ گر جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی بالکل سائلنٹ ہو جائے گا. جی استاد، یہاں پر آپ اجازت دیں تو یہاں ایک تلاوت سنتے ہیں انشاءاللہ. جی ناظرین، تو آئیے اب یہاں پر قاری عبدالباسط کی آواز میں سورہ تکویر کی تلاوت سنتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے ابھی قاری عبدالباسط کی آواز میں سورہ تکویر کی تلاوت. تو آئیے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. جی استاد، آپ حروف ناخوانہ کے بارے میں اور کچھ بتلانا چاہیں گے؟ حروف ناخوانہ کے تقریباً 7-8 موارد ہیں. کچھ ایسے حروف ہیں جو بالکل کبھی بھی نہیں پڑھے جاتے ہیں. جیسے ان میں سے کچھ بتایا. حمزہ کرسی حمزہ، جو بھی مثلا کرسی حمزہ کہتے ہیں، یعنی جو زیر زبر آ جائے کس کے اوپر؟ الف کے اوپر، یا کے اوپر، اور واو کے اوپر ہمارے پاکستانی رسم الخط میں. اور یہاں عربی رسم الخط میں کیا ہے؟ جیسے مؤمنون ہے، حمزہ آتا ہے، اور یہ حمزہ بھی اسی مشکل سے نکالنے کے لیے لگایا گیا تھا. تو جب ابتدا میں عرب لوگوں کے لیے مشکل تھا کہ الف کو پہچاننے میں، تو خلیل ابن احمد فراہیدی نے عین کے ابتدائی اس حصے سے حمزہ کو وجود میں لایا تاکہ لوگ مشکل سے نکلیں. اگر ہم اپنے اردو رسم الخط میں بھی اس حمزہ کو اضافہ کریں گے تو لوگوں کے لیے آسانی ہوگی. تو جیسے حمزہ ہے، الف مدہ کا، الف کا جو کرسی ہے، جو الف کے نیچے واو آتا ہے، 6 کلموں میں جو واو ہے، اولائک، اولائی، سوریکم ہے. الف جو جمع میں ہے یہ کبھی بھی نہیں پڑھے جاتے ہیں، ہمیشہ سائلنٹ رہتے ہیں. اسی طریقے سے جیسے حمزہ وصل ہے، یہ بعض اوقات ان کا الف پڑھا جاتا ہے جب ابتدا میں آ جائے، جب درمیان میں آ جائے تو یہ الف سائلنٹ ہو جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا ہے. ان میں سے
ایک اور مورد ہے کہ ہم اس سورہ تکویر میں بھی اگر ناظرین میں سے کوئی پڑھے گا تو تطبیقی طور پر بتائیں گے، حمزے وصل سے پہلے حروف مدہ آ جائیں جی تو وہ بھی جب ملا کر پڑھتے وقت رہ جاتے ہیں، پڑھے نہیں جاتے ہیں. فی المدینہ نہیں پڑھیں گے، فی المدینہ لکھے جائیں گے، وہ حروف پڑھے نہیں پڑھے نہیں جائیں گے. اسی طرح حروف شمسی ہے، حروف قمری ہے، ان میں بھی الف و لام دیکھو والشمس. اب یہاں الف حمزے وصل بھی لام بھی دونوں سائلنٹ ہو گئے ملا کے پڑھتے وقت، نہیں پڑھیں گے والشمس. جی جی استاد، تو یہاں پر ہمارے ساتھ پاکستان سے کوئی فون لائن پر موجود ہیں، پہلے ان کو لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ محمد عادل. جی ماشاءاللہ. اور پاکستان سے کس جگہ سے بول رہے ہیں؟ میں اسلام آباد سے. اسلام آباد سے بول رہے ہیں، ماشاءاللہ. تو ہم نے آج جو سورہ تجویز کیا تلاوت کے لیے وہ سورہ تکویر ہے. بسم اللہ پڑھیں آپ، ہم سن رہے ہیں. میں نے وہ جو دیا تھا وہ سورہ شمس 91 تھا، وہ میں نے تیار کیا تھا. جی اچھا، یعنی سورہ شمس. والشمس والضحاها یہ تھا. جی چلیے آپ اس کو پڑھیے، بسم اللہ. مجھے ہاں جی والشمس والضحاها 91 جو ہے نا سورہ ہے، وہ مجھے تیار کرنے کو کہا. جی 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 بہت اچھا ہے، پڑھیے پڑھیے، ہم سن رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذا انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق اللہ العلی العظیم. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھایا آپ نے محمد عادل صاحب. اور ابھی آپ لائن پر بنے رہے، استاد کوئی نقطہ بیان کرنا چاہیں گے. جی استاد. ماشاءاللہ ابھی جو ہم حروف ناخوانہ کی بات کر رہے تھے اس میں سے کچھ نکات اور خود پڑھنے کے حوالے سے کچھ نکات میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ انشاءاللہ آئندہ جب بھی آپ یہ سورہ شمس پڑھیں گے تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی یا کم ہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها. والشمس والشمس نہیں ہوگا، والشمس وضحاها نہیں ہے، وضحاها وضحاها. والقمر اذا تلاها. والقمر اذا تلاها. ہمیشہ صحیح پڑھنے کے لیے ایک روش اور ایک طریقہ اور ایک انداز ہے، توڑ کے پڑھیں، بخش کر پڑھیں، غلطیاں کم ہوں گی. ہم اسی لفظ کو والشمس کو آپ جلدی پڑھیں گے تو کیونکہ ہمیشہ آپ عادی ہو چکے ہیں والشمس وضحاها پڑھیں گے، تو اسی لیے وش الف اور لام لکھے جاتے ہیں، ملا کر پڑھتے وقت نہیں پڑھیں گے، لکھے جائیں گے. وش ڈائریکٹ واو کا زبر جا کے شین سے ملے گا، کیا ہوگا؟ وش شم سی. دیکھو الف بے پڑھ رہے ہیں ہم، یعنی ایک قاعدہ کے بچے کو جو الف بے جس کو پہچان ہو الف بے کی، یعنی الف بے کو جانتا ہو پہچانتا ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے. دیکھیں اس کے بعد ہمیں حرف ضاد کو تلفظ کرنا ہے، وہ ہا. اب اس طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں لہجہ چینج ہوگا. والقمر اذا تلاها. بہت سے کلمات بھی جیسے کذبت ہے یا بہت سے مقامات میں حروف بھی آپ نے بہت اچھا پڑھا. یہی جرات کر کے پڑھنا اسی انداز میں یہ قابل داد اور ستائش ہے، بہت اچھا پڑھا. لیکن کچھ تجوید کیونکہ ہماری زبان نہیں ہے اس لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا. بس یہ ہے کہ تھوڑا اردو لہجے میں انہوں نے اردو لہجے میں. تو انشاءاللہ تعالی یہ جو طریقہ میں نے بتایا اگر اس سے پڑھیں گے اور کیسٹ بھی کوئی سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ غلطیاں کم ہوں گی. اگر ٹائم ہے تو میں پھر اس کو آخر تک پڑھتا اگر تاکہ وہ. بسم اللہ پڑھیے آپ.
والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والارض. یہ حرف بعد جو ہے اکثر لوگوں اس میں بہت سے لوگوں کو سوال بھی ہوتا ہے حرف بعد کو کس طریقے سے کریں گے. ہم کتابوں میں جو اختلافات ہیں اس کے بارے میں موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں اختلافات کی وجہ سے. ایک آسان سی تعریف ایک آسان سی ڈیفینیشن میں بتاتا ہوں, اس کو یاد کریں. حرف بعد کے لیے ہمیشہ کیا کریں گے, زبان کو سائڈ کے دانتوں کے قریب لے جا کر موٹا ادا کریں, بس یہ نماز کے لیے کافی ہوگا. ہمارے ساتھ میں فون لائن پر ایک صاحب اور موجود ہیں, انشاءاللہ ان سے سورہ تکبیر سنتے ہیں. جی محمد عادل صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پاکستان سے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ لائن پر بنے رہے, ہمارے دوسرے کالر کو بھی سنیے. اب چلتے ہیں اپنے دوسرے کالر کی طرف. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ بات کی جی, آپ کا نام؟ سلام. ہاں, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا نام بیٹا؟ قائم رضا ہوں میں. جی, تو ہم سورہ تکویر کی تلاوت کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سيرت وإذا الإشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودات سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سئرت وإذا الجنات أزلفت علمت نفس ما أحذرت فلا أقسم بالخنس الجوار الخنس والليل إذا أسأس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة ذي العرش المكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو على كل شيء قدير فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن يشاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء اللہ رب العالمین صدق اللہ العلی العظیم. ماشاءاللہ, بہت اچھا پڑھا ہے بیٹا آپ نے. یہ کہاں سے سیکھا ہے اتنا اچھا قرآن پڑھنا آپ نے؟ جی, جامعۃ القرآن. اچھا, ماشاءاللہ, بہت اچھا آپ نے پڑھا ہے استاد. جی صحیح. تو استاد کوئی نقطہ بتانا چاہیں گے ان کے لیے؟ اب میرے خیال سے زیادہ وقت بھی ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا, ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. ہم یعنی آیات پر رک رک کے بہت اچھے طریقے سے تلاوت کی, اچھے انداز میں, اور لہجے میں بھی کافی تبدیلی تھی. صرف یہی ایک نقطہ جو بتایا ابتدا میں, زیر زبر پیش کو اگر کھینچیں گے تو ایک حرف اضافہ ہوتا ہے. جی, اگر اس کو جہاں پہ کھینچنا ہے وہاں پہ کھینچنا چاہیے,
مثلا زبر کے بعد اگر الف ہے تو عشا یہاں کھینچا، مثلا موعودتو موعودا یہاں اپنی طرف سے الف، یا مثلا لیکن اس عمر میں غلطیاں بہت کم تھی. 7-8 سال کی عمر رہی ہوگی اس میں. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا. عند ذی العرش مکین، یا مثلا وہی ایک دو جیسے کسی جگہ میں حرکت کو کھینچنا ہے تو وہاں پہ نہیں کھینچنا چاہیے. جیسے جنات، یہاں زبر کو تھوڑا سا کھینچنے سے کیا ہوتا ہے، ایک الف وجود میں آتا ہے. جنات یعنی ایک قانون ہے، بہت آسان بھی ہے، اور جس کی رعایت سے، جس کا لحاظ رکھنے سے قرآن کی تلاوت سیٹ ہو جاتی ہے. مثلا جنت وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جی. اور اسی طریقے سے اوپر وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، موعودات نہیں، کیوں موعودت. دیکھیں یہاں زبر کے بعد الف کی تھوڑا آواز سا بھی نہیں کھینچیں گے نکالیں. تو الف کی آواز آئے گی، تو یہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہم مبارکباد دیتے ہیں اس بچے کو، انشاءاللہ اسی طریقے سے ان کے والدین توجہ دیتے رہیں گے تو یہ مستقبل میں ایک زبردست قاری قرآن ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ بیٹا آپ کا، اور واقعا لائق مبارکباد ہیں آپ کے وہ والدین کے جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے تربیت کی ہے اور اس کم عمری میں آپ کو قرآن مجید کی تعلیم دی ہے. واقعا لائق شکر ہیں. اپنے والدین کو سلام کہنا. اب آپ سے خدا حافظی چاہیں گے. جی استاد، میرے خیال سے ہمارے پاس زیادہ وقت بھی نہیں ہے. اچھا جی، اور ویسے ہمارے ساتھ فون لائن پر ایک صاحب اور موجود ہیں، ان کو بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ محمد عامر محمود. جی محمد عامر صاحب، کہاں سے بول رہے ہیں؟ پاکستان سے بات کر رہا ہوں. پاکستان سے. ماشاءاللہ. جی سورہ تکویر کی تلاوت تجویز ہوئی ہے، بسم اللہ تلاوت فرمائیں، ہم سن رہے ہیں. جی. میں ابھی وہ دوسرے میں ایک چھوٹے سے بچہ تھا، وہ تلاوت کر رہا تھا. ان کی ماشاءاللہ بہت اچھی آواز تھی اور لہجہ بھی ان کا قرأت جس طرح ہونی چاہیے قرآن پاک کی، تو وہ اس طرح تلاوت کر رہے تھے. تو مجھے تو اس طرح بھی یعنی کہ نہیں، لیکن جس طرح ہم گھر میں عموماً پڑھتے ہیں اس طرح سے، یعنی کہ سادہ طریقے سے جو ہے قرأت کے بغیر ہی اس طرح میں پڑھ کے سنا. ٹھیک ہے جی. جی بسم اللہ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودات سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحذرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس واللیل اذا اسس والصبح اذا تنفس انه ولقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش المکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون ولا قد رآه بالافق المبین وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمین. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھایا آپ نے بھی محمد عامر صاحب، اور آپ لائن پر بنے رہے انشاءاللہ. استاد کوئی نقطہ بیان کرنا چاہیں گے؟ جی استاد. ماشاءاللہ یہی جو پہلے میں نے 2 نقطے عرض کیے اسی میں سے ایک یہ ہے کہ انہ لا قول. اگر ہم زبر کو تھوڑا سا بھی کھینچتے ہیں تو کیا ہوگا؟ لا قول ہو جائے گا. اسی لیے لا پھر اس سے معنی بھی پورے بدل جائیں گے، معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر ایک حرف اضافہ ہو جاتا ہے. جیسے جنہ میں دوبارہ انہوں نے بھی، اور موعودتوں میں بھی دوبارہ جو ہے موعودتو داتو نہیں ہو. اور اسی طرح ثم امین ہے، ثم امین نہیں ہے، سے کے اوپر زبر ہے. اور یہ پورا ایک قانون ہے ہمارے پاس. اگر زیر زبر پیش کو ہم رعایت کریں گے تو ہماری تلاوت ٹھیک ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ
ایک نقطہ عرض کروں کہ اس ہمارے بھائی کے لیے قرآن کریم کی تلاوت مشکل نہیں ہے. اگر ایک کیسٹ سنتے رہیں گے اور اس کیسٹ کے ساتھ ساتھ مخارج 10 حرف ہیں ہمارے پاس. جس کو بھی قرآن سے محبت ہو، جس سے بھی اس خدا کی اس کلام سے، اس خدا کی بھیجی اس کتاب سے عشق و علاقہ و محبت ہو، تو یہ 10 حرف سیکھنا چاہیے ان کو. بالکل. اور 10 حرف کو بہت آسانی سے 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں سیکھ سکتے ہیں. مثلا آپ یہ دیکھیں، سم نہیں پڑھیں گے. دیکھو 3 حروف میں اب یہ 3 حروف، اگر ٹائم ہے تو میں 3 حروف بتاتا ہوں. 3 حروف میں دیکھیں زبان کو تھوڑی سی باہر نکالنی ہے. دیکھیں سا ہے، جیسے ثم ہے، کوثر ہے، زال ہے اور زوئی ہے. ان 3 حروف میں کیا کرنا ہے؟ زبان کے سرے کو سامنے کے دانتوں کے سروں سے لگانا ہے اس طریقے سے. کیا؟ کوثر، صراط الذین. جب بھی اس کے بعد نماز پڑھیں گے تو ہم نہ کہیں صراط الذین، بلکہ کیا کہیں؟ صراط الذین انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر. یا سبحان ربی العظیم کہتے وقت سبحان ربی العظیم وبحمدہ. تھوڑی سی بھی زبان باہر آئے گی تو ہماری نماز کے لیے مجزی اور کافی ہوگا. تو بس ان 3 حروف میں دیکھیں تھوڑی سی زبان باہر نکالنی ہے. تو یہ کوئی مشکل چیز تو نہیں ہے نا. یعنی عربی تھوڑا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم اس کو پڑھیں تو اخبار کی طرح سے نہیں بلکہ بہت ہاں، کیونکہ 10 حرف اردو اور عربی میں ایک دوسرے سے فرق کرتے ہیں. جی. ان 10 حروف میں سے 3 حرف ہو گئے. ایک تو حرف ضاد بھی بتا دیا. حرف ضاد میں بھی کیا کرنا ہے؟ زبان کو سائڈ پہ لگا تھوڑا سا موٹا ادا کرنا ہے. کس طریقے سے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ولا الضالین. دالین اور زالین باریک ادا کرنا غلط ہے. لیکن اگر ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین موٹا دال کے لہجے میں، تو یہ بھی عربی لہجے میں ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ استاد. اب وقت ختم ہو چکا ہے اور آپ کے بہت شکر گزار ہیں. بہت اچھے طریقے سے آپ نے نکات بیان کیے ہیں اور ہم اپنے تمام ناظرین کا اور جو ہمارے اس پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے جنہوں نے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آج کے جو ہمارے بالخصوص ابھی محمد عامر صاحب کے بھی ہم شکر گزار ہیں. اسی طرح سے ہم اپنے تمام ناظرین سے چاہیں گے کہ بڑھ چڑھ کر اپنے پروگرام، ہمارے اس پروگرام میں کہ جو آپ کا اپنا ہے حصہ لیتے رہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے پھر اسی وقت حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. جی ناظرین، تو آئیے اب اپنے پروگرام کا ہم سے ملاقات کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی استاد، ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں کہ واقعا آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے لیے وقت بچایا ہے. شکریہ، ہمیں بھی سعادت ہے قرآن کی تعلیم کو پھیلانے جی کے لیے. استاد، ہم اپنا درس انشاءاللہ شروع کریں گے اور آج حروف ناخوانہ کے بارے میں ہم بحث کریں گے، یعنی وہ حروف کے جو لکھے جاتے ہیں لیکن ان کو پڑھا نہیں جاتا ہے. لیکن اگر آپ اجازت دیں تو پہلے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. جی ناظرین، تو آئیے مختصر سے وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ربنا 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 ربنا. باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جی استاد، ایک مرتبہ پھر آپ کو خیر مقدم عرض کرتے ہیں. اور ہماری جو گفتگو اب تک چلی تھی وہ مثلا حرکات و سکنات، قرآن مجید پڑھنے کے آداب کیا ہیں، اس کا ثواب کیا ہے، اس کو کن اوقات میں پڑھنا ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، کتنی ہمارے لیے تلاوت کرنا قرآن مجید کی ضروری ہے. ہم نے یہ سب ان تمام چیزوں پر گفتگو کی ہے. اور آج ہم پہنچے ہیں حروف ناخوانہ، یعنی وہ حروف کہ جو لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے ہیں. آپ پہلے ان کی توضیح دیں کہ حروف ناخوانہ کون کون سے ہیں، کن حروف کو کہا جاتا ہے اور پھر ان کی کاربردی اور کس طرح سے ان کو پڑھا جاتا ہے. جی انشاءاللہ. اس سے پہلے کہ میں بحث شروع کروں، ایک حدیث جو سب کو یاد ہے اور سب جانتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے پروردگار سے باتیں کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے
کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ جی ہاں ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں آئیے اور سیکھیے اپنے پروردگار سے باتیں کرنے کا طریقہ۔ جی ہاں، ہمارے اس پروگرام میں آپ کو بتلایا جاتا ہے قرآن مجید کو بہتر سے بہتر پڑھنے کا طریقہ، اور اس پروگرام میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے بزرگ علماء سے اور علم تجوید اور قرآن کے ماہر اساتذہ سے، جو آپ کو قرآن مجید کو بہتر پڑھنے کا طریقہ بتلائیں گے۔ آج بھی ہمارے ساتھ میں موجود ہیں قاری جناب ابرار حسین صاحب۔ تو آئیے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پاک اہل بیت پر۔ جی ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پسندیدہ پروگرام راہ مبین میں ہم اپنے تمام ناظرین کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ جی ہاں، اپنے پروگرام کا آغاز معمول کے مطابق پھر حدیث نبوی سے کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احب